बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एडिशनल सेशन जज वज़ीराबाद ने इमरान खान की अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया है, और साथ जो JIT बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस JIT का नाम सुनकर ही राना सनाउल्लाह की चीखें निकल गई हैं और वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की JIT पर एतराज़ात कर दिए हैं। पहले कहते थे JIT बनाए, अब JIT बनी है तो अब रोना चिल्लाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो वीडियो रिलीज की गई थी उस कातिल की जो कातलाना हमला करने में मुलव्वस था, जो मरकजी मुलज़म तो नहीं था लेकिन फिर भी वो उसमें मुलव्वस था, नवीद, उसके हवाले से तहकीकात जो शुरू की गई थी उसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वज़ीराबाद में आज एडिशनल सेशन जज के सामने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पेश हुए थे, और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई इमरान खान के हक में वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के का जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज रात को ही इजलास तलब किया गया है इमरान खान की जानिब से। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी किस तारीख को पहुंचेगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने के हवाले से आज रात ये इजलास तलब किया गया था ज़मान पार्क में, और इसमें परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, मुराद सईद शरीक होंगे। इजलास में अली अमीन गंडापुर, महमूद खान, उमर अयूब, आमिर कियानी भी शिरकत करेंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, और अब्बास भी शरीक होंगे। इसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी मौजूद होगी। जो अवेलेबल हैं, जो नहीं अवेलेबल होंगे उनको वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में मुशावरत की जाएगी और फ़ैसला किया जाएगा कि किस दिन हमने अब रावलपिंडी पहुंचना है, और रावलपिंडी से आगे जो काफ़िला इस्लामाबाद में जाना है उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ फजल रहमान ने धमकी दी है। फजल रहमान कहते हैं कि हमने कारकुन बुलाए ना तो तहस नहस कर देंगे। अब चूंकि इनको आते ही तहस नहस करना है, इन्होंने तो वो अपनी एक फ़ौज भी बनाई हुई है, और मदरसों के बच्चे हैं उनको लेकर आना और धमकियां ये देना तहस नहस की। और मैं हैरान होता हूं जो कल तक हमारे पाक आर्मी के उन जो जर्नैलों को जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं उनको इसराइली एजेंट और यहूदी तक कहते थे, आज वो हमारी पाक फ़ौज के तर्जमान बने हुए हैं। और सारी कौम जानती है कि ये कितने पाक फ़ौज के खैर खा हैं। सारी कौम जानती है कि इनका पाक फ़ौज के साथ ये इनको इनके अंदर एक ऐसी बीमारी है, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ एक ऐसी नफ़रत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये सिर्फ अपने मतलब और खुशामद की हद तक तो आजकल पाक फ़ौज की बातें कह रहे हैं, ये कोई पाक फ़ौज के या हमारे इदारों या मुल्क के खैरखा लोग नहीं हैं। और इनका जो फिर पीछे सारा आबा अजदाद भी पूरी कौम जानती है। कहते हैं जी कि अब इनके कारकुन अगर इतने होते तो इमरान खान के दौर में जो 2 लॉन्ग मार्च किए थे फजल रहमान ने, कौन सा तीर मार लिया था, इतने ही कारकुन थे तो आप अपनी लॉन्ग मार्च कामयाब कर लेते। अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम करने के लिए आप धमकियां तो देते हैं कि जी तहस नहस कर देंगे, तो अगर आपके इतनी कारकुन थे तो आप दिखा देते अपनी पावर। आपकी तो पेशावर में आपका जो वहां पर मरकज है उसके सामने आप 500 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके थे, और जो बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं और जो उसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, जितनी आप लोगों की वहां पर वोटों के हिसाब से औकात है वो पूरी कौम जानती है। इस वजह से आप धमकियां ना ही दें। वो दौर चला गया जब आप धमकियां देते थे अपने इंतहा पसंदाना जो ख़ास जमातें हैं उनको लॉन्च करने की, वो ख़त्म हो गई हैं। अब कौम अपनी रियासत के लिए, अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तौक़ीर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए अब निकल चुकी है। अब आप कोई भी इनको धमकियां नहीं रोक सकती, ये रुकने वाले नहीं हैं, और ये हकीकी आज़ादी का जो अपनी मंजिल है वो हासिल करके ही दम लेंगे। और अब इस तरह की जो बातें हैं इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जबकि दूसरी तरफ जो कायम मुकाम IG पंजाब हैं जिनकी मुलाकात कल हुई थी इमरान खान के साथ, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी, और उस कमेटी का ये काम था कि इमरान खान के जो पर कातलाना हमले में गिरफ्तार मुलज़िम नवीद है उसकी वीडियो कैसे लीक हुई थाने से। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाले मुलज़िम नवीद की वीडियो कैसे लीक हुई,
محکمہ داخلہ پنجاب کے مراسلے پر قائم مقام آئی جی پنجاب نے آئی جی انکوائریز کو 12 نومبر کو جو اے آئی جی انکوائریز ان کو یہ کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر رپورٹ جمع کروائیں، اور افسران وہاں پر گئے۔ اے آئی جی انکوائریز نے وزیر آباد جائے وقوع اور تھانے کا دورہ کیا، ویڈیو لیک کے حوالے سے تھانے کا دورہ کیا، اور آر پی او گجرات، ڈی پی او وزیر آباد اور ایس ایچ او سے ملاقات کی اور ان سے پوچھ گچھ کی، اور انکوائری کے لیے چونک سی ٹی ڈی آفس کا دورہ بھی کیا۔ تمام افسران کو 8 نکاتی سوال نامہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کنٹینر کے گرد و نواح 521 پولیس اہلکار تھے، جبکہ 150 سنائپرز گرد و نواح چھتوں پر تھے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو وہ کہاں تھے اور ان کا اس سارے معاملے میں کیا کنٹریبیوشن تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کس طریقے سے اس ملزم کو گرفتار کیا گیا، کیسے اس ملزم کی جو ویڈیو ہے وہ حاصل کی گئی، اور ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتاری کا جو ٹائم ہے وہ 4:07 پر ملزم نوید کو 4:12 پر پولیس نے قریبی کباڑ خانے سے پکڑ لیا۔ وقوع ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے 4:07 پر، اور 4:12 پر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ 4:53 پر متعلقہ تھانہ ایس ایچ او شہباز ہنجرا کی سربراہی میں اس ملزم کو تھانے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ 4:53 سے 6:30 بجے تک تھانے کے کیمروں کی ویڈیو حاصل کر لی گئی۔ ویڈیو شواہد کا تعین کیا جائے گا کہ ویڈیو کس کے موبائل سے بنائی گئی، ویڈیو کس کو بھجوائی گئی، اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور 6:30 بجے کے قریب سی ٹی ڈی افسران تھانے سے لے کر لاہور روانہ ہو گئے۔ انکوائری کمیٹی نے دوسری جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ بھی بلائی ہے، اور ساتھ ہی جو ان 3 دنوں کے اندر اندر انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ جمع کروانی ہے کہ یہ جو ویڈیو کا معاملہ تھا یہ کیا تھا۔ جبکہ جو وفاقی حکومت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے نام سے ان کو خوف آتا ہے، جب ان کو اب انکوائری کا ہیڈ بنایا گیا ہے، اور جو ابھی میں آپ کو آگے فیصلے کا بتانے جا رہا ہوں جو ایڈیشنل سیشن جج کا، تو وہ ویسے ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے پہلے وفاقی حکومت نے خط لکھا تھا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے۔ اب جے آئی ٹی بنی ہے تو اس جے آئی ٹی پر ان کو اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں عرشہ شریف قتل کیس میں جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں ہمارے اداروں نے اپنے نمائندوں کو واپس لے لیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف انکوائری ہو۔ اب یہاں پر جب عمران خان ایک اداروں کے افسر کا نام لے رہے ہیں تو اس پر اب رانا ثناءاللہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے یا آئی بی کے نمائندوں کو بھی شامل کریں۔ اب جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے لازماً ان کو رکھنا ہے، یہ حکومت کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے کمیٹی ممبران شامل کر دے۔ اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ 5-6 وہ افسران جو شریف مافیا سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور غلام محمود ڈوگر اس کو ہیڈ کر ہے، بس اس خوف کی وجہ سے ہی اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم عدم اطمینان کرتے ہیں اور ہم اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ جے آئی ٹی درست نہیں ہے اور اس وجہ سے اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اب یہ جے آئی ٹی تبدیل نہیں ہوگی اور یہی جے آئی ٹی آگے اس کیس کو دیکھے گی، اور اب اگر آپ سی سی پی او لاہور کو تبدیل کریں گے یا ان کی معطلی کے جو فیصلے ہیں آپ دوبارہ ان کو چھیڑیں گے تو پھر معاملہ آئے گا کہ کیونکہ آپ کے خلاف وہ جے آئی ٹی کا ہیڈ ہے اس وجہ سے، اور پھر بھی اگر آپ ان کو سی سی پی او کے عہدے سے ہٹوا بھی دیں تو وہ جے آئی ٹی کا ہیڈ رہے گا، کیونکہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ جبکہ دوسری جانب ایک خط لکھا، ایک درخواست دائر کی گئی تھی اندراج مقدمہ کی۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے، سورہ بی بی کیس میں کچھ چیزیں آنریبل سپریم کورٹ نے ڈسکس کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ایف آئی آر ایک ہی ہوگی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا 2014 میں جو فیصلہ تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری ایف آئی آر ہوئی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں، پہلے پولیس کی مدعیت میں ہوئی اور پھر جو اصل وکٹم تھے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا۔ اس کے بعد ایک ججمنٹ آ جاتی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس ججمنٹ میں جو سغرا بی بی کیس ہے اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ جب ایک وقوع ہوتا ہے تو اس وقوع کی ایف آئی آر ایک ہی ہوگی۔ اور اب یہ وقوع سے کیا مراد ہے کہ اے اور بی آپس میں لڑے ہیں، اے بھی زخمی ہو گیا ہے اور بی بھی زخمی ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اے کی ایف آئی آر درج ہو جائے اور بی کی بھی درج ہو جائے۔ سغرا بی بی کیس میں یہی ہوا تھا، عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر اے کی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو بی کی الگ سے نئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، بلکہ
اسی تفتیش میں اس کا کراس ورژن جو ہے وہ درج کروا دیا جائے گا۔ تو جو تفتیشی ہے وہ دونوں جو ورژن ہے ایف آئی آر کا اور کراس ورژن کی بھی ایک لیگل ویلیو ہوگی، اور اس کو بھی یہی سمجھا جائے گا جیسے وہ جو ایک ایف آئی آر کی طرح ہے، اور اس پر تفتیش ہوگی اور اس کے مطابق کراس ورژن اور اس کے مطابق چلان ہوگا۔ جن کے خلاف کراس ورژن درج ہو جائے ان کو ضمانت کروانی پڑتی ہے ایف آئی آر کی طرح، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ان کو ضمانت کروانی پڑتی ہے، شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے، اور پھر ان کے خلاف چلان ہوتا ہے۔ اب آج عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی درخواست پہلے ہے۔ سغرا بی بی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جس کی درخواست پہلے آ جائے آپ ایف آئی آر اس درخواست پہ درج کر دیں، دوسرا فریق اگر درخواست لے کے آئے تو آپ نئی ایف آئی آر درج نہ کریں بلکہ کراس ورژن لے آئیں۔ اب چونکہ عمران خان کی درخواست پہلے تھی تو مقدمہ ایف آئی آر تو عمران خان کی درخواست پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے کہا ٹیکنگ گائیڈنس فرام دی ڈکٹم لیڈ ڈاؤن ان سغرا بی بی کیس انسٹنٹ پٹیشن سٹینڈز ڈسپوز آف، ڈسمس نہیں ہوئی، ڈسپوز آف ہوئی، ود دی ڈائریکشن ٹو دا پٹیشنر ٹو اپروچ دی انویسٹیگیشن آفیسر جے آئی ٹی آف دی کیس ایف آئی آر نمبر 691/2022 پولیس اسٹیشن سٹی وزیر آباد فار ریکارڈنگ ہز ورژن سوری۔ اب یہاں پہ ورڈ ورژن کا جو ہے وہ آنریبل عدالت نے لکھا ہے، اس کو کراس ورژن کہتے ہیں، کہ آپ جائیں اور اپنا کراس ورژن رجسٹر کروائیں، درج کریں، اور آگے کہتے ہیں کہ اینڈ انویسٹیگیشن آفیسر جے آئی ٹی از ڈائریکٹڈ ٹو ریکارڈ دی ورژن آف دی پٹیشنر ان دی لائٹ آف دی ڈائریکشن کنٹینڈ ان دی فور ریفرڈ کیس لا اینڈ دین ٹو پروسیڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا، کہ آپ جے آئی ٹی کو کہا ہے کہ آپ ان کا بیان ریکارڈ کریں، کراس ورژن ریکارڈ کریں، اور جو سغرا بی بی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا آپ اس کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کراس ورژن ہوگا۔ کراس ورژن میں نے آپ کو بتایا وہ ایف آئی آر کی طرح ہی ہوتا ہے۔ سغرا بی بی کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب دوسرا فریق آ کے کراس ورژن دے تو اس کو بھی ایف آئی آر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، جس کو کراس ورژن میں نامزد کیا جائے گا وہ ضمانتیں کروائیں گے، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف چلان ہوگا اور ٹرائل ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھلے پاکستان تحریک انصاف اس آرڈر کو چیلنج کرے کہ ہماری ایف آئی آر کا حکم نہیں دیا اور اس میں کوئی کراس ورژن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وقوع ایک ہے اور دوسرا فریق اگریوڈ ہے نہیں، پولیس تو اگریوڈ ہی نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیلنج نہ بھی کریں تو جے آئی ٹی اپنی بنا لی ہے، کراس ورژن جمع کروا دیں اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ایویڈنس اور ان کے خلاف جو تفتیش ہے وہ شروع کر دیں، تو معاملات وہی ہوں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے، اور عمران خان نے جن کو نامینیٹ کیا تھا پھر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔